آپ یہ تاریخ پڑھیں کتنا ظلم ہوا۔ میرے دوستوں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سارا ظلم ہے جو میرے ماں باپ نے، میرے آبا و اجداد نے، آپ کے بڑوں نے، آپ کے وڈیروں نے، سب سے زیادہ ظلم تو مسلمانوں پہ ہوا، پھر سکھوں پہ ہوا۔ اب اتنی کثیر تعداد میں جو مسلمانوں پہ ظلم ہوا، مسلمانوں نے جانیں لٹائی، عزتوں کی پامالی برداشت کی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پامالی 7,96,096 مربع کلومیٹر کے لیے تھی، 4 صوبوں کے لیے تھی، پنجاب سندھ بلوچستان سرحد کے لیے یہ قربانی تھی؟ نہیں میرے دوستو، اس وقت یہ نعرہ لگا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ میں آپ کو اس شخصیت کی زندگی کی تقریر سے حوالہ دینے لگا ہوں جس شخصیت کا نام بھی آپ بھول گئے ہیں۔ اس کی عقیدت میں اسے محمد علی جناح نہیں بلکہ قائد اعظم کہتے ہیں۔ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد 1948 میں اسلامیہ کالج پشاور میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے ایک بات کی تھی۔ قائد اعظم نے پاکستان بن جانے کے بعد علل اعلان باشکاف الفاظ میں برملا یہ کہا تھا کہ لوگوں، یہ ہم نے خطہ صرف زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں لیا، میں ایسی تجربہ گاہ بنانا چاہتا ہوں جس تجربہ گاہ میں بیٹھ کر ہم ان اصولوں کو آزمائیں جو اصول ریاست مدینہ کے لیے نبی نے بنائے تھے۔ قائد اعظم نے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ یہ ٹکڑا میں اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے زمین کا خطہ چاہیے، میں اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے پیس آف لینڈ چاہیے، نہیں، انہوں نے کہا مجھے لیبارٹری چاہیے۔ لیبارٹری کا لفظ ہے اردو میں تجربہ گاہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم ایک خطہ لیں گے پھر اس خطے پر اسلام کے قانونوں کو لاگو کریں گے۔ نظیر وقار ایک بات یاد رکھیے گا، مدینہ کے بعد، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مدینہ منورہ کے بعد پوری کائنات میں اگر کوئی ریاست صرف اسلام کے نام پر بنی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ جی ہاں، اس کے علاوہ کوئی ریاست اسلام کے نام پر نہیں بنی۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہندوستان کو اسی دن تقسیم ہو گیا تھا جس دن ہندوستان میں پہلا ہندوازم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کا غلام بنا تھا۔ سب سے پہلے اس نظریے کی حفاظت کریں، میں بھی آپ بھی، جس نظریے کے لیے میرے آبا و اجداد کا خون بہا، کہ جس مقصد کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے جان دی، وہ مقصد تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نظریہ بچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان میں اگر کوئی ایسا قانون بنتا ہے جو اسلام کے مخالف ہے، انہیں ان کی زبان میں بتائیں گے کہ بھائی پہلے 1973 کا قانون پڑھو، اس میں لکھا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اس کا سرکاری مذہب اسلام ہے۔ اب تم نے اسلام کے خلاف جو فیصلہ کیا وہ اسلام کے خلاف نہیں ہے، پاکستان کے خلاف ہے۔ جو قائد اعظم کا آخری سرکاری خطاب تھا، اس کے بعد قائد اعظم نے سرکاری خطاب نہیں کیا، انتقال کر گئے۔ اس خطاب میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھ کے اس خطاب میں قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح پر کہا، لوگوں، پاکستان بننے کے بعد ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے 1400 سال پہلے تاجدار مدینہ قانون دے گئے ہیں۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر معیشت کے بارے میں بات کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ اس پاکستان کا معاشی نظام سود پر نہیں ہوگا بلکہ اسلام پر ہوگا۔ بات اگر میں قرآن سے پڑھوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، آپ کہیں گے جی یہ مولویاں دی گل ہے، قرآن دی گل ہے۔ میں قرآن کی بات نہیں کر رہا، میں
میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح کے موقع پر بانی پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا نظام سود پر نہیں چلے گا. سامعین عزیز وقار، یہ آواز بھی میں نے اور آپ نے بلند کرنی ہے. پاکستان کا نظام سودی نظام نہیں ہے. اسلام نے صرف یہ تو نہیں بتایا کہ فجر کی 2 فرائض ہے، نہیں، میرے نبی نے پورا معاشرتی اور معاشی نظام بھی امت کو دیا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور نے ہمیں ایسا بہترین معاشی نظام دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب حضرت عمر خلیفہ بنے، صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی زکات ہاتھوں میں لے کر ڈھونڈتے تھے کہ کوئی مستحق ملے تو اسے دے. اتنی خوشحالی ہو گئی کہ معاشی نظام اتنا مضبوط ہو گیا کہ مسلمان پہلے سے زیادہ امیر ہو گئے. سوچیں ایک لمحے کے لیے، اگر میں نے اپنی نسل کو نہیں بتایا تو آنے والی دوسری نسل تو یہ بھول جائے گی کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. وہ تو اسے سیکولر اسٹیٹ بنا دیں گے. یہ سیکولر اسٹیٹ بننے کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان اسلام کے نظریے کو لے کر کے بنا اور اسلام کا نظریہ ہی اس پر چلے گا. اور یاد رکھیے گا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے روخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے.